یہ جی ملزمان کو باہر لایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. اسلام آباد کا جو موسم ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش برس رہی ہے اور میں F8 کچہری میں موجود ہوں, اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر نور مقدم قتل کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. اب آئندہ جو سماعت ہوگی وہ 2 دن مسلسل چلے گی, 15 سے لے کر 17 تک, اور اس میں شوکت مقدم صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہوگی. لیکن ناظرین, آج کی جو ہیئرنگز ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, وہ آج آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں. لیکن آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں آج کی جو سماعت ہے اس میں جو ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں, دیگر جو چیزیں سامنے آئی ہیں, وہ تمام تر جو ہے وہ پروسیس آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس کے علاوہ جو ظاہر جعفر پاگل ہے یا نہیں, اس پہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی آیا کہ اس کا میڈیکل بورڈ بنوا کے اس کا جو مینٹل ہیلتھ سے متعلق جائزہ لینا ہے یا نہیں لینا. اس پہ بھرپور قسم کے آرگومنٹس ہوئے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. لیکن آج جس وقت ہم 11:30 بجے عدالت پہنچے تو اس وقت مدثر مظہر, جنہوں نے DVR کٹھی کی CCTV فوٹیج اکٹھی کی, ان پہ کراس ایگزامن ہو رہا تھا اور سکندر ذوالقرنین صاحب نے ان پہ کراس ایگزامن کیا. اور اس کے بعد جب اکرم قریشی صاحب آئے جو تھراپی ورکس کے وکیل ہیں, ان ملزمان کے وکیل ہیں, جب انہوں نے کراس ایگزامن شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے اور جتنے بھی ارریلیونٹ لوگ ہیں ان کو بھی باہر نکال دیا جائے, اور DVR وہ جو CCTV فوٹیج ہے اس کو یہاں پر اس اسکرین پہ چلایا جائے تاکہ ہم کراس ایگزامن کر سکیں. پھر معزز عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب نے سب کو کہا کہ وہ کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں اور صرف وکلاء صاحبان یہاں پر موجود رہیں. ہم بھی باہر چلے گئے اور ہم نے کچھ ٹائم جو ہے وہ بارش میں باہر سپینڈ کیا اور ہم کھڑے رہے. اس کے بعد ہمیں 5 سے 10 منٹ یا 7 منٹ کے وقفے کے بعد واپس بلا لیا گیا, اور معلوم یہ ہوا کہ ان کے وکلاء کی جانب سے ہی یہ کہا گیا کہ اس سائڈ کہ 48 گھنٹے کی فوٹیج ہے, کیسے یہاں پہ چلائی جائے گی, تو بہتر ہے کراس ایگزامن کو ویسے ہی کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کراس ایگزامن کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے جو شاہ خاور ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے, ان سے ہم نے بات بھی کی ہے. وہ بات کیا کی انہوں نے, ہمیں اس دوران کیا ہوتا رہا وہ آپ پہلے سن لیجئے, اس کے بعد پھر ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں. جب میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا تھا تو اس دوران کیا کارروائی ہوئی ہے, اور کیا یہ اس کو آئندہ بھی کوئی ان کیمرہ سماعت رکھی جائے گی؟ نہیں, میں چونکہ اس وقت خود موجود نہیں تھا, میرے کولیگ نثار صاحب ادھر ہی تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ڈیفنس کے وکلاء تھے انہوں نے عدالت سے یہ ایک استدعا کی تھی کہ ہم جو DVR ہے اس کو پوری ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے, تو عدالت نے ان کو اس چیز کی اجازت دے دی. تو پھر اس وقت کچھ وقت کے لیے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر نے, لرنڈ پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کہا کہ ارریلیونٹ لوگ چلے جائیں تاکہ اس کی سینسٹیوٹی تھی. لیکن بعد میں وہ پروسیڈنگ ہوئی نہیں. وہ جو ڈیفنس کے وکلاء تھے انہوں نے خود ہی ڈکلائن کر دیا کہ ہم پوری DVR نہیں دیکھیں گے. تو یہ بالکل اوپن یہ کورٹ ہے, کبھی بھی کسی کو پابندی نہیں ہے, خاص طور پہ میڈیا کے لیے کی کوئی پابندی نہیں. اگر ایسا کوئی ہوا بھی تو ہم جو پروسیکیوشن یا جو کمپلیننٹ کے کونسل ہے, ہم بھی عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو اوپن ہی رہنے دیں, اور یہ اوپن ٹرائل ہی ہے. کہ آج اس پہ فائنل بحث ہو گئی, اس پہ جو ملزم ظاہر جعفر کے وکیل جو ہیں انہوں نے بھی بحث کر دی ہے. ان ریپٹل میں نے بھی بطور ایک کمپلیننٹ کونسل, اور ہمارے جو پروسیکیوٹر ہیں لرنڈ, انہوں نے بھی اس پہ بحث کر دی ہے, اور امید ہے کہ اس پہ آج معزز عدالت فیصلہ سنا دیں گی. جی, وہ کچھ جو ڈیفنس کے لائرز ہیں انہوں نے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس کی بات کی ہے کہ جہاں پہ ان کا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو ہم نے ان کو اشور کیا ہے کہ اگر وہ ہمارے کنٹرول میں ایسا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کوئی, ان کو ہم یہ کہیں گے کہ جو وکلاء ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں اور ان کو پورا حق ہے کسی کو بھی ریپرزینٹ کرنے کا, تو ان کو ملائن نہیں کیا جا سکتا ان کی پروفیشنل ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے. شاہ خاور صاحب کیا سمجھتے ہیں کیس کا کیا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں, یہ تو دیکھیں, ہم تو اپنی جو ڈیفنس سائڈ ہے وہ بھی اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں, اور جو پروسیکیوشن ہے وہ ابھی تک جتنی بھی جو استغاثہ کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ ہمارے حساب سے بڑی ٹھیک ہوئی ہیں, اور یہ ٹھیک ٹریک کے اوپر جو ہے. اچھا سر, شوکت مقدم صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ ہونی تھی وہ کیوں نہیں ہو سکی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کا جو ایگزامینیشن ان چیف ہے ابتدائی بیان تو وہ ڈیفنس کے لائرز کہہ رہے تھے کہ آج ریکارڈ کر لیں، لیکن یہ ہماری اپنی جو قانونی حکمت عملی کا جو ہے وہ ایک نتیجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جس دن جو ڈیفنس کے لائرز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے اس دن ہی ہم ان کا ابتدائی بیان کروائیں گے اور اسی دن اس پہ جرا کمپلیٹ کر لی جائے گی. تھینک یو. ہماری ایک حکمت عملی ہے. ناظرین، آپ نے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب کو سن لیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو پروسیڈنگ ہے وہ کیا ہوئی. جو سب سے پہلا جب ان پہ کراس ایگزامن کی گئی تو اس وقت ایک وقت یہ آیا کہ مجھے یہ لگا کہ شاید جس طرح وہ کمرہ امتحان میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، مظہر جو ہے مدثر مظہر، ان سے سوالات پوچھے گئے بشارت اللہ صاحب سے جو وکیل ہیں ملزمان سائڈ سے. انہوں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ جو ڈی وی آر میں موجود ساری ریکارڈنگ ہے کیا وہ آپ نے ساری چلا کر دیکھی تھی؟ تو مدثر مظہر نے کہا کہ وہ میں نے ساری چلا کر نہیں دیکھی. پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ ڈی وی آر مخفف کس کا ہے، ایبریویشن کس کا ہے؟ تو اس پہ مدثر نے بتایا کہ ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر اس کو کہتے ہیں. پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ ڈی وی آر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ تو جس پہ مدثر تھوڑا سا مجھے کنفیوز دکھائی دیا اور اس نے نام لینا شروع کر دیا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جو ایک ڈیجیٹل اور ایک انالوگ سسٹم ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو جس پہ مدثر نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جو ڈی وی آر ہے اس کا سسٹم ہے وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی جو اقسام ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی اقسام ہوتی ہیں. تو پھر اس نے کہا کہ جی جو ڈی وی آر ہے اس کا جو سسٹم تھا جس پہ میں نے یہ والی ریکارڈ کی ہے وہ ڈیجیٹل تھا. یہ اس نے سوچ کے جواب دیا. اور پھر اس کے بعد جو ساتھ کھڑے نثار اصغر صاحب جو شوکت مقدم صاحب کے معاون وکیل ہیں شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب کے، ان کی طرف بھی انہوں نے دیکھا اور مجھے لگا کہ شاید جس طرح امتحان میں انسان کو کوئی تکا لگاتا ہے یا یوں کہہ لیجئے، تو اس کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ شاید میں نے غلط تو نہیں بول دیا. اور خیر اس کے بعد جی اس سے پوچھا گیا کہ ڈی وی آر کی کتنی اقسام ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ان کی اقسام کا معلوم نہیں ہے. پھر اس پہ ظاہر جعفر کی جو ہے مینٹل ہیلتھ سے متعلق جو درخواست ہے اس پہ سماعت ہوئی، تو شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب نے اس پہ آرگومنٹس کا آغاز کیا اور انہوں نے کچھ اس میں ایک تحریری جواب دیا اور جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ اس پہ کام جو یہ جب پورے جو ایونٹس ہوئے ہیں اب تک وہ کیا ہے. اور جب اسٹیٹ کونسل نے اپنے آرگومنٹس کا آغاز کیا تو ناظرین ایک انکشاف یہ ہوا کہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا جو برانچ آفس ہے وہ وہی گھر ہے جہاں پر نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا. یہ آج سامنے بات آئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو کمپنی ہے وہ جو ہے اس کا وہ برانچ آفس ہے اور اس کمپنی میں وہ کام کر رہے تھے اور وہ کیسے بیمار تھے یا ذہنی بیمار تھے کہ ایک کمپنی کا برانچ آفس اور وہاں پہ آپ نے اس کے والدین نے اسے تنہا چھوڑ دیا. پھر انہوں نے جو کمپنی ہے اس کی ویب سائٹ پہ ظاہر جعفر کے جو ڈیزگنیشن ہے ان کا جو رول ہے اس کے متعلق تمام تر تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی اور انہوں نے جب ان کے والدین کا کہا کہ وہ بھی قصوروار بنتے ہیں تو اس پہ اسکندر ذوالقرنین صاحب نے آبجیکشن ریز کیا. انہوں نے کہا کہ میں اس پہ آبجیکشن کرتا ہوں، ایسی لینگویج میں نہ خود یوز کرتا ہوں نہ میں کرنے دوں گا. تو اس میں جج صاحب نے آبجیکشن اوور رول کیا اور کہا کہ آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. اسکندر صاحب جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ ضرور اس پہ بات کیجیے گا، بولیے گا. اور انہوں نے ان کا جو آبجیکشن ہے اس کو اوور رول کر دیا اور بات آگے بڑھانے کی اجازت دے دی. پھر انہوں نے کہا جی ان کے والدین نے لکھا ہے کہ جو احمد جعفر نامی کمپنی ہے اس کا جو برانچ آفس ہے وہی F7 کا گھر ہے جہاں پہ نور مقدم کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پر اکیلا تھا، پھر وہ بچوں کو پڑھاتا بھی رہا ہے اور یہ کیسا جو پاگل ہے. تو جن کے جواب میں اسکندر ذوالقرنین صاحب نے جو اپنے آرگومنٹس کیے انہوں نے سب سے پہلے اس FIR کا حوالہ دیا جس میں وہ FIR جس میں انہوں نے کہا کہ اس FIR کا متن ہی پڑھ لیجیے، آپ باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، آپ اس FIR کا حوالہ پڑھ لیں جس میں لکھا گیا ہے کہ وہ کمرہ عدالت میں کس طرح کی کس اقسام کی حرکات کر رہا تھا. اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے عدالت سے اصطلاح ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. لیکن اس پہ جو شاہ خاور ایڈوکیٹ ہیں اور جو سرکاری وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے ہی نہیں، یہ جو ٹائم پیریڈ وہ وقت گزر چکا جب اس طرح کی کوئی استدعا کی جا سکتی تھی. اور ویسے بھی
جو سکندر ذوالقرنین ہیں یہ ٹرائل کے لیے سرکاری وکیل ہیں، انہوں نے ٹرائل کرنا ہے، اور جس شخص کی مینٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے وہ تو شخص خود یہ درخواست دے ہی نہیں رہا۔ تو جب یہ سماعت ختم ہوگی ناظرین تو اس کے بعد 15 اور 17 تاریخ ڈال دی گئی، تو ہم باہر آ گئے، ہم نے ٹاک کور کی، واپس گئے تو وہاں پہ ایک اور ایشو ڈسکس ہو رہا تھا۔ وہ ایشو یہ تھا کہ پولیس اہلکار جو ہے کچھ کھانے پینے کے اشیاء تھے جس میں بادام تھے، چاکلیٹ تھیں، اور ایک اور ریپر تھا کھانے پینے کی کچھ اس میں تھا، وہ چیزیں ریکور کر کے جج صاحب کو دکھا رہے تھے، اور جج صاحب نے سختی سے کہا کہ آپ جس پہ عصمت آدم جی نے عدالت کو بتایا کہ یہ بادام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو عدالت نے پولیس کو کہا کہ آپ ان کو چیک کریں، اور چیک کرنے کے بعد آپ ان تمام تر چیزوں کو ان کے حوالے کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے۔ تو جس کے بعد اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اب اگلی ویڈیو میں جو مدثر مظہر پہ مکمل طور پہ کراس ایگزامن ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایونٹس شیئر کیے گئے ہیں ریٹن وہ بھی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو ملزم امجد ہے اس کی درخواست پہ سماعت ہوئی، وہ کیا ہوئی وہ بھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دوں گا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔